میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست اور ہوسٹ اعظم شاہ۔ دوستوں، کافی دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کسی سلسلے کے تحت جوڑا جائے، اور اچانک ذہن میں سعادت حسن منٹو کا نام آیا۔ منٹو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک عالمی افسانہ نگار ہیں، ایک ایسے افسانہ نگار جنہیں پوری دنیا سراہتی ہے۔ نہ جانے کتنی زبانوں میں ان کا لٹریچر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ چلیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، منٹو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، انہی کے لکھے خوبصورت افسانے سے، جس کا عنوان ہے آنکھیں۔ اس کے سارے جسم میں مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ یہ آنکھیں بالکل ایسی ہی تھیں جیسے اندھیری رات میں موٹر کی ہیڈ لائٹس، جن کو آدمی سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بہت خوبصورت آنکھیں تھیں، ہرگز نہیں۔ میں خوبصورتی اور بدصورتی میں تمیز کر سکتا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا، ان آنکھوں کے معاملے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوبصورت نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان میں بے پناہ کشش تھی۔ میری اور ان آنکھوں کی ملاقات ایک ہسپتال میں ہوئی۔ میں اس ہسپتال کا نام آپ کو بتانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس سے میرے افسانے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس آپ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک ہسپتال تھا جس میں میرا ایک عزیز آپریشن کرانے کے بعد اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ یوں تو میں تیمارداری کا قائل نہیں، مریضوں کے پاس جا کر ان کو دم دلاسا دینا بھی مجھے نہیں آتا، لیکن اپنی بیوی کے پیہم اصرار پر مجھے جانا پڑا تھا کہ میں اپنے مرنے والے عزیز کو اپنے خلوص اور اپنی محبت کا ثبوت دے سکوں۔ یقین مانیے کہ مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے نام سے ہی مجھے نفرت ہے، معلوم نہیں کیوں، شاید اس لیے کہ ایک بار ممبئی میں اپنی بوڑھی ہمسائی کو، جس کی کلائی میں موچ آ گئی تھی، مجھے جی ہسپتال میں لے جانا پڑا تھا۔ وہاں کیجوالٹی ڈپارٹمنٹ میں مجھے کم از کم 2.5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا تھا۔ وہاں میں جس آدمی سے بھی ملا، لوہے کی مانند سرد اور بے حس تھا۔ میں ان آنکھوں کا ذکر کر رہا تھا جو مجھے بے حد پسند تھیں۔ پسند کا معاملہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت ممکن ہے اگر آپ یہ آنکھیں دیکھتے تو آپ کے دل و دماغ میں کوئی رد عمل پیدا نہ ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے اگر ان کے بارے میں رائے طلب کی جاتی تو آپ کہہ دیتے نہایت واحد آنکھیں۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو سب سے پہلے مجھے اس کی آنکھوں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ برقع پہنے ہوئی تھی مگر نقاب اٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوا کی بوتل تھی اور وہ جنرل وارڈ کے برآمدے میں ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جو بڑی تھی نہ چھوٹی، سیاہ تھی نہ بھوری، نیلی تھی نہ سبز، ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ میرے قدم رک گئے، وہ بھی ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، تم سے چلا نہیں جاتا؟ لڑکے نے اپنی کلائی چھڑائی اور تیزی سے کہا، چل تو رہا ہوں، تو اندھی ہے۔ میں نے یہ سنا تو اس لڑکی کی آنکھوں کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس کے سارے وجود میں صرف اس کی آنکھیں ہی تھی جو مجھے پسند آئی تھی۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مجھے پلکیں نہ جھپکنے والی آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا، ایکس رے کہاں لیا جاتا ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں میرا ایک دوست کام کر رہا تھا اور میں اسی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، آؤ میں تمہیں والیاں چلتا ہوں، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ لڑکی نے اپنے ساتھی لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے ڈاکٹر صادق کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایکس رے لینے میں مصروف ہے۔ دروازہ بند تھا اور باہر مریضوں کی بھیڑ لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے تیز دھند آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ مت ٹھوکو۔ لیکن میں نے پھر دستک دی، دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صادق مجھے گالی دیتے دیتے رہ گیا، تم ہو؟ ہاں بھائی، میں تم سے ہی ملنے ہی آیا تھا، دفتر میں گیا تو معلوم ہوا کہ تم یہاں ہو، آ جاؤ اندر۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، آؤ، لیکن لڑکے کو باہر ہی رہنے دو۔ ڈاکٹر صادق نے خولے سے مجھ سے پوچھا، کون ہے یہ؟
میں نے جواب دیا معلوم نہیں، ایکس رے ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں لیے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر صادق نے دروازہ کھول دیا، میں اور وہ لڑکی اندر داخل ہو گئے۔ 4-5 مریض تھے۔ ڈاکٹر صادق نے جلدی جلدی ان کی اسکریننگ کی اور انہیں رخصت کیا۔ اس کے بعد کمرے میں ہم صرف 2 رہ گئے، میں اور وہ لڑکی۔ ڈاکٹر صادق نے مجھ سے پوچھا انہیں کیا بیماری ہے؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کیا بیماری ہے تمہیں؟ ایکس رے کے لیے تم سے کس ڈاکٹر نے کہا تھا؟ اندھیرے کمرے میں لڑکی نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا مجھے معلوم نہیں کیا بیماری ہے، ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ ایکس رے لے لو۔ ڈاکٹر صادق نے اس سے کہا کہ مشین کی طرف آئیے۔ وہ آگے بڑھی تو بڑے زور کے ساتھ اسے ٹکرا گئی۔ ڈاکٹر نے تیز لہجے میں کہا کیا تمہیں سجھائی نہیں دیتا؟ لڑکی خاموش رہی۔ ڈاکٹر نے اس کا برقع اتارا اور اسکرین کے پیچھے کھڑا کر دیا، پھر اس نے سوئچ آن کیا۔ میں نے شیشے میں دیکھا تو مجھے اس کی پسلیاں نظر آئیں، اس کا دل بھی ایک کونے میں کالے سے دھبے کی صورت میں دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر صادق 5-6 منٹ تک اس کی پسلیوں اور ہڈیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سوئچ آف کر دیا اور روشنی کر کے مجھ سے مخاطب ہوا چھاتی بالکل صاف ہے۔ لڑکی نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور برقع ڈھونڈنے لگی۔ برقع ایک کونے میں میز پر پڑا تھا۔ میں نے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا۔ ڈاکٹر صادق نے رپورٹ لکھی اور اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے برقع اوڑھتے ہوئے جواب دیا جی میرا نام حنیفہ ہے۔ حنیفہ۔ ڈاکٹر صادق نے اس کا نام پرچی پر لکھا اور اس کو دے دی۔ جاؤ یہ اپنے ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ لڑکے نے پرچی لی اور قمیض کے اندر اپنی انگلیاں میں اڑس لی۔ جب وہ باہر نکلی تو میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے تھا، لیکن مجھے اس کا پوری طرح احساس تھا کہ ڈاکٹر صادق نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بات کا یقین تھا کہ اس لڑکی سے میرا تعلق ہے، حالانکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ مجھے اس کی آنکھیں پسند آ گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ اس نے اپنے ساتھی لڑکی کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ جب وہ ٹانگوں کے اڈے پر پہنچی تو میں نے حنیفہ سے پوچھا تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے ایک گلی کا نام لیا تو میں نے اسے جھوٹ موٹ کہا مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑ کر تانگے میں بٹھایا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری آنکھیں ایکس ریز کا شیشہ بن گئی ہیں۔ مجھے اس کا گوشت دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف ڈھانچہ نظر آتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ بالکل ثابت و سالم تھیں، جن میں بے پناہ کشش تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھوں، لیکن یہ سوچ کر کہ کوئی دیکھ لے گا میں نے اس کے ساتھی لڑکے کو اس کے ساتھ بٹھا دیا اور آپ اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ تانگا چلا تو حنیفہ مجھ سے مخاطب ہوئی تم کون ہو؟ میں سعادت حسن منٹو ہوں۔ منٹو؟ یہ منٹو کیا ہے؟ کشمیریوں کی ایک ذات ہے، ہم بھی کشمیری ہیں۔ اچھا، ہم کنگوائے ہیں۔ میں نے مڑ کر اس سے کہا یہ تو بہت اونچی ذات ہے۔ وہ مسکرائی اور اس کی آنکھیں اور زیادہ پرکشش ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی، لیکن وہ آنکھیں جو حنیفہ کے چہرے پر تھیں بے حد پرکشش تھیں۔ معلوم نہیں ان میں کیا چیز تھی جو کشش کا باعث تھی۔ میں اس سے بیشتر عرض کر چکا ہوں کہ وہ قطعاً خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں کھب رہی تھی۔ میں نے جسارت سے کام لیا اور اس کے بالوں کی ایک لٹ کو جو اس کے ماتھے پر لٹک کر اس کی ایک آنکھ کو ڈھانپ رہی تھی انگلی سے اٹھایا اور اس کے سر پر چشمہ کر دی۔ اس نے برا نہ مانا۔ میں نے اور جسارت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس پر بھی اس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور اپنے ساتھی لڑکے سے مخاطب ہوئی تم میرا ہاتھ کیوں دبا رہے ہو؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا تمہارا مکان کہاں ہے؟ لڑکے نے ہاتھ کا اشارہ کیا اس بازار میں۔ تانگے والے نے ادھر کا رخ کیا۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی، ٹریفک بھی معمول سے زیادہ۔ تانگا رک کے چل رہا تھا۔ سڑک میں چونکہ گڑھے تھے اس لیے بڑے زور کے دھچکے لگ رہے تھے۔ بار بار اس کا سر میرے کاندھوں سے ٹکراتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے زانوں پر رکھ لوں اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھر آ گیا۔ لڑکے نے تانگے والے سے رکنے کے لیے کہا۔ جب تانگا رکا تو وہ نیچے اترا۔ حنیفہ بیٹھی رہی۔ میں نے اس سے کہا تمہارا گھر آ گیا ہے؟ حنیفہ نے مڑ کر میری طرف اپنی عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھا۔ بدرو کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کون بدرو؟ وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو تانگے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ یہ کھڑا تو ہے؟ اچھا، یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا بدرو مجھے اتارتا دو۔ بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے اسے نیچے اتارا۔ میں سخت متحیر تھا۔ پچھلی نشست پر جاتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا کیا بات ہے، یہ خود نہیں اتر سکتی؟ بدرو نے جواب دیا جی نہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ آنکھیں
ابھی آپ نے سعادت حسن منٹو کا لکھا یہ افسانہ سنا. اس سلسلے کو ہم یوں ہی جاری رکھیں گے اور منٹو کی ایک اور کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.